والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 105 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ انما یفتر الکذب، جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں۔ کافروں کی طرف سے قرآن پاک سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنی طرف سے قرآن بنا لینے کا بہتان لگایا گیا تھا، اس آیت میں اس کا رد کیا گیا۔ اور آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اور بہتان باندھنا بے ایمانوں ہی کا کام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر جھوٹ کی مذمت بیان فرمائی گئی اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدق کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت سفیان بن اسدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی خیانت کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کریں۔ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم کو پکڑ کر کفار نے سخت ایذائیں دیں تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ حضرات اسلام سے نہ پھرے تو کفار نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ضعیف تھے، جس کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بن گئی تو بادل نخواستہ کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کافر ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہیں اور اس کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی صلاحیت کر گیا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے خدا کے رسول، بہت ہی برا ہوا اور بہت ہی برے کلمات میری زبان پر جاری ہوئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور رحمت فرمائی اور فرمایا کہ اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حالت اکراہ میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا جائز ہے، جبکہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا حقیقی خوف ہو۔
اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی دو معنی والی بات کہنے میں گزارا چل سکتا ہو جس سے کفار اپنی مرادیں لیں اور کہنے والا اس کے درست مراد لے، تو ضروری ہے کہ ایسی دو معنی والی بات ہی کہے جبکہ اس طرح کہنا جانتا بھی ہو۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی غافل ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں۔ ذالک، یہ یعنی جو لوگ دل کھول کر کافر ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب اور بڑے عذاب کی وعید کا ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور دنیا کی محبت ان کے کفر کا سبب ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا جو سمجھ بوجھ کے باوجود بھی کفر پر ڈٹے رہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ نہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ واعظ و نصیحت پر توجہ دیتے ہیں، نہ سیدھے اور ہدایت والے راستے کو دیکھتے ہیں، اور یہی غفلت کی انتہا کو پہنچتے ہوئے ہیں کہ اپنی عاقبت اور انجام کار کے بارے میں یہ لوگ نہیں سوچتے۔ لا جرم، حقیقت میں، یعنی حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی بد نصیبی دل کی غفلت ہے، اور سب سے بڑی خوش نصیبی دل کی بیداری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو غفلت سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے دل کی اور ہمیں دل کی بیداری نصیب عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔